الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، تربیت اولاد اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ تربیت اولاد کے لیے بعض انتہائی اہم امور ہیں جنہیں ہم کو اور آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں تعلیم دیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہی کلمہ اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھائیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے اہم امر یہ ہے کہ اولاد کو کلمہ طیبہ زبانی یاد کرایا جائے اور اس کا مفہوم اس کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھایا جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم بچوں کو سمجھایا جائے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء و رسول علیہم السلام دعوت دیتے رہے، اور اس کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اور دوسرے جز میں صرف اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اثبات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی جاتی ہے، نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق حقیقی معنوں میں۔ اب دوسرا جز ہے الا اللہ، یہ ہے یہاں پر اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ معبود برحق اگر کوئی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے۔ گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات کا مستحق گردانا جائے۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اپنے معبودین باطلہ کے لیے، اور عبادت کی کئی قسمیں وہ بجا بھی لاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں عبادت کا کون مستحق ہے؟ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام کے تمام کفر کا، تمام کے تمام باطلان معبود کا انکار نہ کرے، اور پھر صرف ایک خالص اللہ تعالیٰ کا اثبات کرے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہے دوسرا کلمہ، کلمہ طیبہ کا محمد الرسول اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور انہیں رسول تسلیم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔
ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی، لہذا آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا جو کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اس کلمہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کیا جائے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن امور کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اور اسی طرح قبر اور یوم آخرت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سب کی تصدیق کی جائے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کا معنی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے تو ہم کو اور آپ کو چاہیے خود خوب اچھی طرح سے سمجھیں، اور پھر اس کا مفہوم جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ پہلے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد دلائیں، اس کا ترجمہ بتائیں، اور پھر اس کا مفہوم بتائیں، اور پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے اسلام، یعنی ارکان اسلام کے بارے میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اور ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام 5 ہیں، تو اولاد کو بچپن ہی سے اسلام اور ارکان اسلام، اسی طرح ایمان اور ارکان ایمان کے بارے میں تعلیم دی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تصور کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اور شرک سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا دینا۔ اسی طرح بچوں کو ارکان اسلام کے متعلق یہ حدیث زبانی یاد کرائی جائے جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ معنی یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر گئے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا۔ اور نمبر 3، اگر صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں تو زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہے۔ اور نمبر 5، 1 مہینے کے روزے رکھنا رمضان المبارک کے۔ یہاں پر روزہ آخر میں آیا ہے چونکہ اللہ کے رسول نے ایسے بیان کیا، اور بعض روایتوں میں پہلے روزہ اور پھر حج کا ذکر ہے۔ تو پھر ایک ایک رکن بچوں کو الگ الگ بھی یاد کرایا جائے۔ اب یہ باتیں جو بتائی گئیں یہ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک بات بچوں کو سمجھایا جائے۔ مثال کے طور پر پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اسے پابندی سے ادا کرتے رہو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 سے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے۔ اور چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اور 5واں رکن اسلام کا ہے حج بیت اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ تو یہ 5 ارکان اسلام کے ہوئے، تو ہم کو چاہیے اپنے بچوں کو ایسے بھی ترتیب تعلیم بچپن سے دیں۔
پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد دلائیں زبانی، پھر اس کا ترجمہ ان کو بتائیں، پھر اس کا مفہوم بتائیں، پھر ارکان اسلام کیا ہے وہ بتائیں کہ 5 اس کے ارکان ہیں، اور پھر ایک ایک رکن جو ہے کیا حیثیت کیا معنی رکھتا ہے قرآن سنت سے بچوں کو سمجھائیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے بچپن سے ہی الحمدللہ دین اسلام کو خوب اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ کسی مدرسے میں نہیں بھی جائیں گے تو والدین ہی الحمدللہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ اور ان کے سب سے پہلے استاد ثابت ہوں گے۔ اور جن گھروں میں اپنے بچوں کی نگرانی اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام والدین اس درد کے ساتھ رکھے جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو الحمدللہ ہمارے بچے کسی مدرسے اور کسی مکتب میں نہ بھی پہنچے تو ان کا ایمان اور ان کا اسلام اور ان کا یقین سب مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام والدین کو اپنے بچوں کے تئیں بیدار ہونے کی توفیق دے، اور ہم خود بھی دین اسلام کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔